جب یہ لوگ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، خون گرتا ہے، لاشیں گرتی ہیں، تو ہمارے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑے متحرک ہوتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کا انتقام لیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پیاروں کا خون کیا ہے ہم ان کی بھی لاشیں دیکھیں۔ لیکن جب عمل کی باری آتی ہے اور وقت گزرتا ہے تو ہمارے جذبات آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے چلے جاتے ہو رہی ہیں۔ یہ جناب چیئرمین بہت بڑا سانحہ ہے جب انسانی خون بہتا ہے، کیونکہ خون کے کسی قطرے کے اوپر کوئی نام نہیں لکھا ہوتا کہ یہ پنجابی کا ہے، یہ سندھی کا ہے، یہ پشتون کا ہے، یہ مہاجر کا ہے، یہ بلوچ کا ہے۔ خون خون ہوتا ہے، اور جب خون بہتا ہے اور خون بہانے والے وہ بھی اسی سرزمین سے تعلق کو کلیم کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے۔ ہم کتنا ہی ان کے حقوق کی باتیں کریں، کتنا ہی یہ کہیں جی کہ یہ ناراض ہو گئے ہیں، کتنا ہی یہ کہیں کہ یہ خفا ہو گئے ہیں، کتنا ہی کہیں جی کہ نہیں بڑی جینون ڈیمانڈز ہے۔ کوئی جینون ڈیمانڈ وہ نہیں ہوتی جو آپ کو ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، دوسروں کو قتل کرنے پہ مجبور کرتی ہے، دوسروں کو ان کی شناخت کے حوالے سے مارنے پہ مجبور کرتی ہے۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ سیاست کا حوالہ ہو، چاہے وہ مذہب کا حوالہ ہو، چاہے وہ انسانی حقوق کا حوالہ ہو، چاہے وہ بنیادی جو انسانی تقاضے ہیں ان کا حوالہ ہو، یہ لوگ جناب چیئرمین رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو معاملہ اب تک چلا آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گائے مگائے اپنے ہدف سے بھٹک جاتے ہیں، اپنا جو ایک ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے اس سے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ ہدف ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ سوچ اور وہ طرز عمل اور وہ طریقہ کار جو دہشت گردی کی، تخریب کاری کی اس بھٹی کو بھڑکاتا ہے، اس کا کلا کما ہم کیسے کریں۔ ہم ان تجاویز کو مرتب بھی کرتے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان ہمارے سامنے 2014 میں آیا، اب اس کو 10 برس ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان 10 برسوں میں ہماری حکومت بھی رہی ہے، اس کے بعد 4 سال ایک اور حکومت رہی ہے، آج پھر ہماری حکومت ہے، لیکن وہ 20 نکات جو ہم نے تیار کیے تھے اس وقت، اتفاق رائے سے مرتب کیے تھے اس وقت، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نکات آج کہاں ہیں اور ان پہ کتنا عمل ہوا ہے اور کتنا باقی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جناب چیئرمین مختلف و نو قسم کی دہشت گردیاں ہمارے یہاں ہو رہی، مذہب کے نام پہ ہوتی ہے، آزادی کے نام پہ ہوتی ہے، حقوق کے نام پہ ہوتی ہے۔ اب بلوچستان میں جو کچھ ہوا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایک دن کے اندر اتنی لاشیں گری ہوں، جنگوں کے اندر بھی، بڑی بڑی لڑائیوں کے اندر بھی، معصوم انسانوں کی لاشیں، جو کوئی گھروں کو جا رہا ہے، کوئی کام کو جا رہا ہے، کوئی کاروبار کو جا رہا ہے۔ اس کو کس طرح اس کا ہم دفاع کریں گے؟ اس کو کس کھاتے میں ڈال کے ہم معاف کر سکتے ہیں؟ اور اگر ریاست موجود ہے، میں بالکل اپنے جو اپوزیشن کے میرے دوست ہیں ان کی ہمنوائی کروں گا۔ ریاست کے اولی فرائض میں یہ چیز کل بھی تھی، ان کے دور میں بھی تھی، ہمارے دور میں بھی ہے، لیکن اس کے لیے یکسو ہونا پڑے گا، اس کے لیے دائیں بائیں کی تمیز اٹھانا پڑے گی۔ جس طرح 2014 کے اندر پشاور کے انسیڈنٹ کے بعد ہم سب مل بیٹھے، مجھے یاد ہے میں خود اس میٹنگ کے اندر موجود تھا، اے پی سی کے اندر، جس میں عمران خان صاحب بھی تھے، باقی تمام جماعتیں تھیں اور سب نے اس میں حصہ لیا، ہماری حکومت تھی۔ ایک نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا، وہ پلان آج ایک خواب و خیال بن چکا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے کتنے خد و خال جو ہیں ان پہ ہم نے کوئی عمل کیا ہے یا آگے بڑھے ہیں یا پیچھے ہٹے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، خون گرتا ہے، لاشیں گرتی ہیں، تو ہمارے اندر ایک تحرک پیدا ہوتا ہے، ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بڑے متحرک ہوتے ہیں، جیسے میرے کولیگ صبح اپنے جوش و جذبے کا بجا طور پر اظہار کر رہے تھے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کا انتقام لیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پیاروں کا خون کیا ہے ہم ان کی بھی لاشیں دیکھیں،
لیکن جب عمل کی باری آتی ہے اور وقت گزرتا ہے تو ہمارے جذبات آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا دن ہمارے لہو کے اندر گرمی موجود ہے، کل یہ گرمی کم ہو جائے گی، پرسوں اور کم ہو جائے گی، اور ہم آہستہ آہستہ بھول جائیں گے کہ 25 اور 26 اگست کی درمیانی رات کو کون سی قیامت آئی تھی۔ تو جناب چیئرمین، اس کے لیے ایک مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ میرے لیڈر آف دی ہاؤس نے بڑی ایک اچھی بات کہی تھی، ٹھیک ہے بات چیت کا دروازہ نہ بند کریں، بات چیت کا دروازہ ہم کبھی بند نہیں کرتے، لیکن بات چیت کے لیے بنیادی شرائط ہوں گی۔ بات چیت وہاں ہوگی کہ جس جگہ ہم بیٹھیں گے یا وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اس کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہوگا، اس پرچم کے چھاؤں تلے بیٹھیں گے، پاکستان کے آئین کی چھاؤں تلے بیٹھیں گے، پاکستان کی دھرتی کے وجود کو تسلیم کریں گے، اس کے بعد بات کریں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کو ہمارے دشمن آپ کو پیسہ بھی دے رہے ہیں، ہمارے دشمن آپ کو ہتھیار بھی دے رہے ہیں، ہمارے دشمن آپ کو وسائل بھی دے رہے ہیں، ہمارے دشمن آپ کو پناہیں بھی دے رہے ہیں، اور آپ اٹھ کے وہ ہتھیار، وہ وسائل، وہ طاقت اپنے پیاروں کا خون بہانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی ریاست اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن جناب چیئرمین، میں 10 منٹ سے بھی کم وقت لینا چاہتا ہوں اور اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت عملی صرف گفتگو کے لیے نہیں، صرف بیانیہ تراشنے کے لیے نہیں ہے، صرف طاقت کا جواب طاقت سے دینے کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ جراثیم جہاں سے یہ مرض پھوٹتے ہیں، جہاں سے یہ بیماری پھوٹتی ہے تشدد کی، اور جہاں سے یہ جنم لیتا ہے یہ رجحان کہ ہم نے اپنے طاقت کے زور پر، یہ سلسلہ ہر کہیں جاری ہے۔ بلوچستان کی جو واردات ہوئی ہے یہ مکروہ ترین واردات ہے، لیکن کیا پنجاب میں نہیں ہے؟ پنجاب میں طاقت کے زور پر جتھے جو ہیں وہ اپنی بات نہیں منواتے ہیں، منواتے ہیں، ہم سے بھی منواتے ہیں، بڑے بڑے اداروں سے بھی منوا لیتے ہیں۔ پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے، سندھ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک قومی مرض ہے، قومی طرز فکر مانگتا ہے، قومی پلاننگ مانگتا ہے، قومی کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ اس لیے بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ یہ جو وفاق کی علامت ادارہ ہے، یہ جو وفاق کی علامت ہمارا یہ ایوان ہے، اس کی ایک کمیٹی بنائیں، اس معاملے پہ غور کرے، فکر کرے اور قابل عمل تجاویز مرتب کرے جو ہم حکومت کو بھی دیں، اور یہ سب کی نمائندگی ہو اس کے اندر۔ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ غلطیاں ہم سے بھی شاید ہوئی ہوں گی، یہ بھی بہت بڑی غلطی تھی جس کی طرف احمد ولی نے اشارہ کیا کہ ہم نے ہزاروں لوگوں کو لا کے آ کے بٹھا دیا، اور جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کے لیے بھی دروازے کھول دیا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی فیض حمید صاحب کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بہت سے واقعات کے اندر وہ لوگ بھی ملوث تھے جنہیں ہم نے آزاد کیا تھا۔ تو یہ پالیسی ایسے نہیں ہے کہ آج ہم ہیں تو کوئی پالیسی ہو، کل کوئی اور ہے تو کوئی اور پالیسی ہو۔ پالیسی ایک رہنی چاہیے اور وہ قومی پالیسی ہونی چاہیے۔ دہشت گرد کا کوئی نام نہیں ہے، دہشت گرد کی کوئی پہچان بھی نہیں ہے، دہشت گرد کی کوئی قومیت بھی نہیں ہے، اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے۔ دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد کو، تخریب کار کو، قومی سلامتی کو للکارنے والے کو، بندوق کے زور پہ اپنے مطالبات منوانے والے کو ہمیں اسی سکے میں جواب دینا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا پورا نقش، ہمارا سلیبس بدلنا ہوگا، ہماری درسگاہوں کا طرز تدریس بدلنا ہوگا، لوگوں کے ذہن بدلنے ہوں گے، ذرائع ابلاغ پہ غور کرنا ہوگا کہ